گزشتہ ہفتے بلوچستان کے 12 مقامات پہ حملے ہوئے. حملوں کا سکیل کافی بڑا تھا لیکن سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے یہ حملے ناکام بنائے. اس آپریشن میں بھارتی سپانسرڈ 216 دہشت گرد مارے گئے. اگر ہم نمبرز دیکھیں تو پچھلے چند سالوں میں دہشت گرد حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے مطابق 2020 کے بعد سے حملوں میں ہر سال اضافہ ہوا. 2020 میں 32 اٹیکس، 2021 میں 71 اٹیکس، 2022 میں تقریباً 80 اٹیکس، 2023 میں تقریباً 100 اٹیکس اور 2024 میں 202 اٹیکس ہوئے. 2025 میں 250 میجر اٹیکس وٹنس کیے گئے. سیکیورٹی فورسز نے کائنیٹک کارروائیاں بھی کی. سال 2025 میں تقریباً 79,000 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے جس میں 700 دہشت گرد مارے گئے. حملوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ حکومت کون سے میز لے رہی ہے؟ اس سب پہ بات کرتے ہیں. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بگٹی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا. مجھے پتہ ہے بہت مصروف ہیں جو صورتحال ہے بلوچستان کی. آپ کا اور آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اس مس انفارمیشن کے دور میں، میں پرسنلی بھی آبزرو کر رہی ہوں کہ آپ بہت زیادہ انگیج کرتے ہیں جرنلسٹ کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ باقی صوبوں کے وزراء کو بھی یہ جیسچر دکھانا چاہیے اینڈ دے شوڈ آلسو ٹیک دی لیڈ ان ڈائریکٹلی انگیجنگ ود میڈیا؟ شکریہ بطول فار ہیونگ می ان یور شو آفٹر لانگ ٹائم. میرا خیال ہے کہ پولیٹیشین جو بھی ہوتا ہے اس کا اور میڈیا کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے اس میں کٹ آف نہیں ہو سکتا ہے، بیکاز میڈیا از دا میڈیم کہ جس سے آپ پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور پبلک کو وہ میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں. جو آپ کو پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ شیئر کرتے ہیں، جو آپ کے تھاٹ پروسیس سے آپ گزر ہوتے ہیں یا آپ کی گورنمنٹ جس پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہے وہ آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میڈیا جو خاص طور پہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یا اس کی پوری ٹیم ہوتی ہے، ان کا تو بہت دن رات کا رابطہ ہونا چاہیے. اور بگٹی صاحب بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کہ ابھی بھی کوئی بڑی کائناٹک انگیجمنٹ ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اور کیا اس حملے کے حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھیں؟ دیکھیے اس وقت تو بلوچستان میں ایز وی اسپیک ایٹ دا مومنٹ تو ایوری تھنگ از کام. اور جو ایک آپریشن تھا وہ انیشلی تو 4 گھنٹے کے اندر ہی اندر جو رسپانس تھا وہ مل گیا تھا. جو فسادی تھے ان کو روزانہ مسل ہو گئے تھے بلوچستان کے تمام حصوں سے، ماں سوائے نوشکی کے. وہاں کچھ عرصہ کیونکہ ہمیں لگے کچھ گھنٹے زیادہ، انفیکٹ 1 دن ایکسٹرا لگ گیا، بیکاز وہاں پر وہ جو پاپولیشن میں مکس اپ ہو گئے تھے اور پاپولیشن کے اندر سے فائر آ رہا تھا. اور سیکورٹی فورسز ظاہر ہے ہمیشہ سے رسپانسبل فورس ہوتی ہے، وہ ان میں پھر اگر وہ بھی لیتھل ہو جائے اس طرح تو پھر میرا خیال ہے کہ فورس ٹیررسٹوں پہ فرق نہیں رہ جاتا. تو مائٹ بی دس واز دا ریزن کہ اس کو تھوڑا سا کلیئرنس آپریشن میں ٹائم لگ گیا. ادروائز تو باقی جو اتنا بڑا انہوں نے شور شرابہ کیا تھا اٹ واز آل اوور ود ان 4 hours. بگٹی صاحب اس سے پہلے 2024 میں ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوئے تھے موسیٰ خیل اور دیگر علاقوں میں کیجوالٹیز بھی ہوئی تھیں. اس دفعہ لیتھالٹی اتنی زیادہ نہیں تھی بٹ اٹ سیمڈ کہ وہ بڑے اپنی طرف سے تیار ہو کے آئے ہیں. لیکن اس سے یہ اسٹیبلش ہوا کہ ان کا تنظیمی ڈھانچہ اور ایک سپورٹ برقرار ہے. اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے بطول یہ لڑائی جو ہے اٹ از آل ان گرے، اور یہ گوریلا وارفیئر ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی ایسے ٹولز نہیں ہوتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 آپ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے ظاہر مختلف پرامز ہیں، جہاں پر کائنیٹک ہے وہیں پر آئی بی اوز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، وہیں پر اس کا ایک اور پیراڈائم ہے جو میریٹوکریسی کا پیراڈائم ہے، جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے. اس نے اور سیکورٹی پیراڈائم میں ہمیشہ پیرل چلنا ہے جب آپ گرے میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جتنے بھی جو اسٹریٹجی ہے وہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، اور آئی ایم شیور اینڈ شیور انف، اور پورے پاکستان کو آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مٹھی بھر دہشت گرد ہیں، جو چند لوگ ہیں، ایک تو ان کو یہ پرسیپشن کہ پورے بلوچستان کی سپورٹ ہے، اٹ از ٹوٹلی رانگ. بلوچستان کے لوگ پرامن رہنا چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ ریاست پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بیکاز بلوچ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے. بلوچ کو یہ لاحاصل جنگ میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ دے کین ناٹ اچیو دا سو کالڈ انڈیپینڈنس فرام پاکستان having such a big and organized Pakistan armed forces, پھر اس کے نیچے پیراملٹری پولیس، پھر ایک فنکشنل گورنمنٹ. تو یہ امپاسبل ہے کہ اس اسٹیٹ کو ڈسمینٹل کیا جائے.
ان کا اینڈ رزلٹ شاید یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. تو اس میں پھر بلوچ کو ایز اے قوم یہ سوچنا پڑے گا کہ اس میں جو دھکیلا جا رہا ہے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے ریاست کے خلاف, اور اس پروپیگنڈا ٹولز میں سوشل میڈیا کا ایک بڑا کردار ہے ینگسٹر کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے, ینگ بوائز اینڈ گرلز کو انٹیگریٹ کرنے, ڈس انٹیگریٹ ود دا اسٹیٹ کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ ایک لاحاصل جنگ ہے, اس سے بڑا وہ کیا آپریشن کر سکتے ہیں. تو کیا ایک یونین کونسل آزاد کرا پائے یا کوئی ایک وارڈ آزاد کرا پائے؟ جب یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کشت و خون کا کیا فائدہ ہے؟ بلوچ کیوں اس کشت و خون کا حصہ بنے؟ اس نوجوان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو نوجوان پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے جس نے بندوق اٹھا لی ہے, اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ کو تو صرف ایندھن بنایا جا رہا ہے, جبکہ وہ اپنے بچے فرانس میں, انگلینڈ میں اور سوئٹزرلینڈ میں اور باقی جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں, اور آپ یہاں پر جو ہے وہ ماسوائے خون کے بلڈ بات کے اس کے لیے یہاں پر آپ کو بھیج دیا گیا, اور آپ کی قیمت ہے, آپ کسی کو مارتے ہیں بھی ان کی قیمت آپ کے اکاؤنٹ کو مل جاتی ہے, اگر آپ مارے جاتے ہیں تب بھی آپ کی قیمت آپ کو مل جاتی ہے. اور بگٹی صاحب, آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا, کچھ ایسی ویڈیو سرکولیٹ ہوئیں جو ریئل ٹائم میں تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ابھی کی ہیں, لیکن جب بعد میں ان کے بارے میں پتہ لگایا تو پرانی ویڈیو تھیں کچھ BLA کے لوگوں کی. اس کا کیا امپریشن جاتا ہے آپ کی ایفیشنسی کے اوپر, اور اس کو آپ روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت پینک کریٹ کر دیتا ہے؟ دیکھیں, 3 چیزیں جو 3 ٹولز ہیں جو ریاست کے خلاف اس ٹائم استعمال ہو رہے ہیں, وہ چاہے اس کو کوئی انپیرلل ڈیولپمنٹ کا نام دے دے, کوئی اس وائلنس کو ریشنلائز کر دیتا ہے کہ ان امپلائمنٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, کوئی اس کو انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. دوز ہو آر فائٹنگ, وہ آپ کے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, اور 3 ٹولز ہیں ان کے پاس. نمبر 1 از وائلنس, کہ وہ وائلنس کرتے ہیں. نمبر 2 از سوشل مینوور, کہ ان کے لیے جو لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں ان کے, یا ٹی وی پہ بیٹھ کے, اسمبلی میں بیٹھ کے ان کے لیے وائس بنتے ہیں, اور ان کے وائلنس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسرا اور خطرناک ترین ٹول جو ہے وہ 4G سروسز کا ہے, جو مختلف علاقوں میں پھیلاتی ہے. اس کے 2 نقصانات ہیں. ایک تو یہ کہ جو ینگسٹر ہے وہ اس کا پازیٹیو استعمال کے بجائے نیگیٹو استعمال کر رہا ہے, اس کو پروپیگنڈا ٹول جو مل رہا ہے اس میڈیم سے, وہ ریاست کے اگینسٹ ایسی ڈیپ فیک روٹڈ قسم کی ڈاکومنٹریز مل جاتی ہیں, کلپس مل جاتے ہیں, اور پھر جو لوگ خودکش کر رہے ہیں یا جو لوگ وائلنس کر رہے ہیں ان کو ہیروئزم کا وہ مل جاتا ہے. تو ایک ینگ مائنڈ جو ہے وہ اس ٹول سے, پروپیگنڈا ٹول سے متاثر ہوتا ہے. دوسرا پھر ظاہر ہے دس از این انٹیلیجنس ڈریون وار, کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, ریلوے اور کیسکو نے تو کرنا نہیں ہے, تو اس کے لیے دے نیڈ ٹولز ٹو آپریٹ. اس کے لیے بھی پھر یہ جو 4G سروسز ہیں جو دور دراز علاقوں میں اسٹارٹ ہوئے ہیں, وہ دیٹ از اے چیلنج فار آر سیکورٹی فورسز ٹو. تو میرا خیال ہے کہ یہ 3 جگہوں سے وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. ایک سوشل مینوور ہے, ایک وائلنس ہے, اور ایک سوشل میڈیا ہے. تو سوشل میڈیا کا جو پازیٹیو یوز ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے, اور جو اس کا نیگیٹو استعمال ہے اس کو سیریسلی ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک پورے پاکستان کو اس تھاٹ پروسیس سے گزرنے کی ضرورت ہے کہ آیا وی آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ, یا ہماری ینگسٹرز جو ہیں یا ہماری یوتھ جو ہے وہ کہیں اس سے اسپوائل زیادہ تو نہیں ہو رہی پازیٹیو کام کی وجہ سے. بگٹی صاحب, ایک سینسٹیو ایشو ہے, اور مجھے بھی جرنلسٹ بھی لگتا ہے کہ اس پہ مزید کلیئرٹی آنی چاہیے, کیونکہ اس میں ایکسپلوٹیٹو فیکٹر بھی ہے, ڈسکریجنگ فیکٹر بھی ہے, سیکیورٹی فیکٹر تو ہے ہی, لیکن کیا آپ کو بطور چیف منسٹر لگتا ہے کہ اس میں مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے؟ میں مسنگ پرسنز کے ایشو کی بات کر رہی ہوں. ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اب جو فوج ہے, ادارے ہیں, وہ اپنے کسی شہری کو مسنگ کیوں کریں گے, اور اگر کوئی مسنگ ہے تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ کچھ ملک کے خلاف کر رہا ہے. اگر یہ بات اتنی سمپل ہے تو یہ سسٹم میں ابھی تک سمجھ آ جانی چاہیے. یہ بہت سے حلقوں کو ابھی تک وہ اس سے کنونس نہیں ہے. دیکھیے, ایک تو بطول یہ سبجیکٹ ہی اٹسیلف بڑا ڈائسی ہے. میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, کوئی ایک شخص بھی مسنگ ہو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن پہلے ذرا آپ اندازہ لگا لیں کہ جو KP کے لوگ مسنگ ہیں ان کی تعداد بلوچستان کے لوگوں سے بہت زیادہ ہے, لیکن اس کی تو کبھی کسی نے بات نہیں کی. کسی ٹی وی چینل پہ میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی اس پر بات کر رہا ہے. اور پھر بلوچستان کے مسنگ پرسنس کو ٹول بنایا جا رہا ہے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. پھر دیر آر سیلف ڈسپیرنسز اینڈ انفورسڈ ڈسپیرنسز. پھر انفورسڈ ڈسپیرنسز کی بھی کرائٹیریا UN نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ سیٹ کرنا ہے, یہ چیز ہوگی تو وہ انفورسڈ ڈسپیئر ڈکلیئر ہوگا. پھر یہ ڈکلیئر کر دینا, یہ اسٹیبلش کر دینا کہ یہ جو انفورسڈ ڈسپیرنس ہے یہ اسٹیٹ کی کسی ایجنسی نے کیا ہے, یا پولیس نے کیا ہے, یا حکومت نے کیا ہے, یا ریاست کے کسی ادارے نے کیے, دیٹ از ناٹ ایون آر جاب.
اس کے لیے بھی ایک کمیشن بنا ہوا ہے, اس کے لیے بھی ریاست نے کوئی طریقہ کار بتایا ہوا ہے. بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیلف ڈس اپیئرنسز کی تعداد زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو انفورسڈ ڈس اپیئرنسز, اور اس سبجیکٹ کو ہمیشہ ایک ڈائسی سبجیکٹ بنایا ہے, کاؤنٹ از ڈائسی, اور بہت زیادہ اس کو پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے ریاست کے خلاف. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا ایشو بنا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.